فردوس جمال. فردوس جمال کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ چاہتی تھی لڑکی ہو، والد چاہتے تھے کہ لڑکا ہو. والد صاحب کی خواہش پوری ہوئی، فردوس جمال صاحب تشریف لے آئے دنیا میں. والدہ نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور نام رکھا فردوس. والد صاحب نے نام رکھا جمال. صحیح ہے نا فردوس جمال؟ نہیں، یہ تو اپنی طرف سے ویسے ہی اسکرین پلے بنا لیا تم نے. اصل بات یہ ہے کہ فردوس اٹک سے اس طرف مذکر ہو جاتا. میرا بھائی بہت اچھا بات بول رہے. پشاور ٹیلی ویژن سے ایک عرصے تک کام کرتے رہے. فردوس کوئی جب آپ ٹیلی ویژن پہ آئے تھے تو بحیثیت میرا خیال ہے اداکار کے آئے تھے یا؟ نہیں صاحب، میں ٹیلی ویژن پہ پہلی جو میری اپیرنس ہے جی وہ ایز اے سنگر ہے، گلوکار کے. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ سیریسلی؟ وہ ہوا یہ کہ ہم چکر بڑے ہم نے لگائے اداکاری کے لیے. ہم کہتے تھے صاحب ہم ایکٹر ہیں تو ہمیں آپ چانس دیں. اس وقت میری ایج ایسی تھی کہ وہ کہتے تھے جی آپ کو کیا رول دیں. تو ایک بار ہم نے سنا کہ صاحب کوئی نئے گلوکاروں کا ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اداکار نہیں بن سکے چلو ادھر ہی ٹرائی مار لیتے ہیں، کم از کم اسکرین پر تو آ جائیں گے. ہاں بالکل صحیح. خیر میں گیا تو میں نے کہا جی میں گاتا ہوں. میں نے کہا نہیں جی آپ تو آتے رہے ہیں اداکاری کرنے کے لیے. میں نے کہا نہیں جی وہ تو ویسے ہی میرا شوق ہے اداکاری، اصل کام تو میرا گانے کا. تو آپ مجھے آپ چانس دیں. خیر انہوں نے یقین کر لیا. میں نے ریہرسل کر لی. اچھا تو ریہرسل کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ سازوں کا شور بہت ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، نکل جاتا ہے آدمی. تو اب ریکارڈنگ کا دن آیا. صاحب ہم نے بڑا سوٹ ووٹ پہنا اور ان دنوں یہ تھا کہ پشاور اسٹوڈیوز نہیں تھے، پشاور ٹی وی ابھی نہیں تھا، تو پنڈی آ کے ہم ریکارڈنگ کیا کرتے تھے. ایک پروگرام ہوتا تھا آغوش کوہستان، تو اس میں پشتو اور ہندکو کے لوکل پروگرامز پشاور کے لیے ہوتے. تو صاحب اب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ بعد میں وہ ری ٹیک کا مسئلہ نہیں تھا، چونکہ ہمیں ٹائم بہت تھوڑا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی اسی میں آپ ریکارڈ کر لیں، بعد میں کوئی کرنٹ افیئرز آ رہے ہیں. خیر صاحب تو وہ ایسا ہوا کہ ریکارڈنگ شروع ہوئی، ایک ہستائی اور انترا تو نکل گیا. دوسرے میں احساس ہوا کہ وہ میں تو گانا گا رہا ہوں. بس یہ احساس ہونا تھا. اس کے بعد پسینے اور جو ہوا تو یہ ہوا کہ بڑا احسان ہوا. اگر میں گانا گا لیتا ہوں تو فن موسیقی پر کتنا بڑا ظلم ہوتا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نہیں ویسے بہت سارے میرے بھائی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. میں نے فردوس اور جمال کی جو بات کی تھی تو آپ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے اسکرین پلے بنا دیا، اور ابھی آپ نے جو اتنا لمبا اسکرین پلے سنایا ہے تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ نہیں یہ حقیقت ہے. نہیں تو وہ گپ تھی. نہیں حقیقت ہے تو اس حقیقت کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ وہی گانا جو آپ نے وہاں گایا تھا وہ یہاں تھوڑا سا سنائیں. نہیں یار میں ارے بھائی وہ ایک بار کی شرمندگی کافی تھی، اب دوبارہ شرمندہ کریں. مجھے بہت لوگوں نے جھاڑا تھا. آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے. اچھا جی وہ پشتو کا گانا تھا، اگر سمجھ نہ آئے تو میرا کوئی قصور نہیں. میں سمجھ لوں گا آپ گائیں. جی یا اللہ. جی جی. ساد غم ہے وادونوں کے یم، گیر جڑا فریادونوں کے یم. ساد غم ہے وادونوں کے یم. بس ایسے ہی گایا تھا. ہم سب آپ سے اس پروگرام کے بعد ملنا چاہیں گے. اچھا بہت بہت شکریہ فردوس. تھینک یو.